وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اس کو جھٹلایا تمہاری قوم نے حالانکہ یہی حق ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا۔ بھی میں یا تو قرآن مراد ہے یا عذاب کا نازل ہونا مراد ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلا دیا، اور ایک معنی یہ ہے کہ آپ کی قوم نے عذاب کے نازل ہونے کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ فرما دیجئے میں تم پر وکیل نہیں ہوں، میرا کام ہدایت ہے، قلوب کی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ تم ایمان نہیں لاؤ گے، تم اپنا نقصان کرو گے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ان کا وقوع ٹھیک اسی وقت ہوگا۔ عذاب کی جو خبریں ہیں، عذاب اپنے وقت پر آئے گا۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب جان جاؤ گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں، یعنی ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تانا دیتے ہیں، فضول اور ناجائز انداز میں بحث کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لے اور ان کے ساتھ نہ بیٹھ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک اور بات میں پڑھیں، جب تک وہ ایسی بات کر رہے ہیں وہاں سے اٹھ جا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اگر بھول سے بھی ان ظالموں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو یاد آئے تو وہاں سے اٹھ جائیں۔ جو کافر ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، بد عقیدہ بد مذہب ہیں، قادیانی ہیں، صحابہ کرام اولیاء اہل بیت کے گستاخ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب ہیں، حضور کی شان پر اعتراض کرنے والے ہیں، وہ سارے ظالم ہیں اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر بھول سے بیٹھ جائیں، یاد آئے تو اٹھ جائیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، یعنی جو تانا دینے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں، اس کا گناہ انہی پر ہے، انہی سے اس کا حساب ہوگا، پرہیزگاروں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں گناہ کا اندیشہ ہے، جبکہ ہم انہیں چھوڑ دیں اور منع نہ کریں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، تو مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم دور ہو گئے تو پھر ہم انہیں منع نہیں کریں گے اور ہم گناہگار ہوں گے۔ تو فرمایا تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ان کی بکواس کے وقت ان سے دور ہو جاؤ، اور یہ جو بکواس کریں گے اس کا گناہ ان کے اوپر ہے، تم سے اس کے بارے میں حساب نہیں لیا جائے گا۔ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہاں نصیحت دینا شاید وہ باز آئیں، یعنی نصیحت کرنے کے لیے تو تم ان کے پاس جا سکتے ہو اور انہیں حق بات بتاؤ اور کہو کہ یہ تم کفر کر رکھے ہو، یہ نبی کی گستاخی ہے، اس سے بچو، لیکن اس کے علاوہ تم ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کی جس مجلس میں دین کا احترام نہ کیا جاتا ہو، مسلمانوں کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان میں جانا، سننے کے لیے شرکت کرنا جائز نہیں، اور رد کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے جانا
یہ اظہار حق ہے اور یہ ممنوع نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پند و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے۔ جیسے علماء مناظرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا رد کرنے جاتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور قرآن سے نصیحت کرو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے، یعنی انہیں شرعی احکام بیان کرو تاکہ یہ گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے جرائم کے سبب عذاب جہنم میں گرفتار نہ ہوں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو نہ سفارشی۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کل بروز قیامت نہ کوئی اس کا دوست کام آئے گا اور نہ کوئی اس کی سفارش کرے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر اپنے عوض سارے بدلے دے تو اس سے نہ لیے جائیں۔ اگر جان چھڑانے کے لیے وہ اپنی ساری دولت بھی اگر اس کے پاس ہو اور وہ دے دے تو بھی وہ قبول نہ کی جائے گی۔ معنی یہ ہے کہ کل بروز قیامت عذاب سے چھٹکارا کافروں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ ہیں وہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، یعنی کل بروز قیامت یہ اعلان ہوگا کہ یہ وہ ہیں جو دین کو ہنسی اور کھیل بنانے والے تھے، دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوئے، کفر پر قائم رہے، کفر پر مرے، لہذا اپنے گناہوں پر یہ پکڑے گئے۔ لہم شراب من حمیم، انہیں پینے کو کھولتا پانی، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا پانی ہوگا، اتنا گرم، اتنی شدید پیاس ہوگی کہ وہ پینے پر مجبور ہوں گے۔ جب وہ گرم پانی اپنے منہ کے قریب لائیں گے تو منہ کی کھال اور منہ کا گوشت جھڑ جائے گا، اور جب پیئیں گے تو جسم کے اندر کی ہر چیز نکل جائے گی۔ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے کہ بدعقیدہ لوگوں سے، بد مذہب لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ان کی صحبت، ان کی باتیں، ان کی تقریریں ہمارے ایمان کے لیے زہر ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مومن ہوتا ہے لیکن ان سے دوستی رکھنے کی وجہ سے، ان کی باتیں سننے کی وجہ سے اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس دور میں دیکھیں تو بہت سے قادیانی ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ یہ پہلے قادیانی نہیں تھے، مسلمان تھے، مگر قادیانیوں کی صحبت میں گئے، ان کی باتیں سنی، ان کی تقریریں سنی، ان کی کتابیں پڑھی، آج وہ قادیانی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ اسلام کے دشمن ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ بے ادب ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ آج دہریے بن گئے، انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹ دیکھنے کی وجہ سے اور مختلف لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے کی وجہ سے آج وہ دہریے ہو گئے، اللہ کے وجود کا وہ انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود بن گئی اور خود بخود چل رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ رب کے وجود کے منکر ہو گئے، حالانکہ یہ پہلے مومن تھے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، بری صحبت برے اثرات پیدا کرتی ہے۔ ایمان کی حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنی اولاد و نسلوں کو برے لوگوں سے دور کریں، ان کی باتیں سننے سے دور رکھیں، ان کی کتابیں پڑھنے سے دور رکھیں، بات سنیں تو عشق رسول کی، محبت رسول کی، ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات پڑھی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام کا
8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔